آج 11ویں شریف کے ختم کے حوالے سے چند جملے کہنا چاہوں گا کہ ختم شریف کا 11ویں شریف کا ختم بر صغیر کے مسلمانوں میں بڑی عقیدت اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں 12 تاریخ کو جو قمری مہینہ چاند کے مہینے جسے ہم کہتے ہیں اسلامی مہینہ کو، جہاں سے سسٹم آغاز ہوتا ہے کیلنڈر اسلامی کیلنڈر کا، تو اس کی 12 تاریخ کو مارکیٹ میں دودھ کی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کل 11ویں شریف کا ختم تھا اس لیے آج دودھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ رحمہ اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اولیاء کے سردار کہلاتے ہیں، ان کی بے شمار کرامات ہیں۔ آج ان کے حوالے سے ایک ان کے اسپرچل ٹیل کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ سورس آف انسپریشن ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسے اللہ پاک کا تقوی اختیار کرنا ہے، کیسے مساکین کو لنگر کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ دین اسلام کے 2 ہی تو وصف ہیں، ایک اخلاق اور دوسرا کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق بہت عظیم بلند تر ہے۔ تو آپ کا کردار اور اسوہ حسنہ، اور دوسرا کھانا کھلانا۔ تو اس سلسلے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک اپنا مقام اور وصف ہے اولیاء کی لینیج میں، ہسٹری میں، اولیاء کی جو ایک چین ہے، سلسلہ ہے اس میں۔ تو اس حوالے سے میں ان کے حوالے سے ایک اسپرچل ٹیل کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کے علماء نے جب آپ نماز جمعہ کا خطبہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ آج ہم ان کو جمعہ کی نماز میں دیر کر دیں گے، ان کی نماز قضا کرانے میں ایک کردار ادا کریں گے، اور انہوں نے اپنے ایک سوال سوچ لیے کہ آج ہم ان سے یہ سوال کرنا شروع کریں گے تو یہ ان کا جواب دیتے دیتے نماز کا وقت ضائع ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا نماز کا، اور اس طرح وہ آگے اگلی صف میں مسجد میں بیٹھ گئے۔ تو آپ نے ان کے ذہنوں سے ان کے سوالات کو سلب کیا اور اپنے مقررہ وقت پر خطبہ ادا کیا اور نماز جمعہ ادا کی امامت کروائی، اور اس کے بعد ان سب کو باری باری کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ سوال تھا اور اس کا یہ جواب ہے۔ اور اس پر وہ تمام علماء شرمندہ بھی ہوئے اور معافی کے خواستگار ہوئے، اور آپ کے علمی مقام کے بارے میں جاننا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے علم 4 چیزوں سے سیکھا ہے، کوے سے، اونٹ سے، کتے سے اور سور سے۔ اس پر وہ اور حیران ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس طرح کوہ سب سے پرندوں میں ارلی اٹھنے والا جانور ہے، تو میں اس طرح صبح سویرے اٹھتا تھا، اور جس طرح اونٹ مال برداری کا بوجھ برداشت کرنے والا جانور ہے، اس طرح میں اساتذہ کی فٹیکس کو، ان کے کام کاج کو اس طرح اپنے پر فرض سمجھتا تھا اور ان کو ادا کرنے میں ایکٹیو تھا، اور اتنا ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے جیسے اونٹ مال برداری کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور جس طرح کتا اپنے مالک کا ایک واحد جانور ہے جو کتا وفادار کہلاتا ہے، تو میں اپنے اساتذہ کا وفادار تھا۔ اور اس طرح میں اپنے جس طرح سور ایک حریص جانور ہے، اس طرح میں اپنے طالب علم ساتھی پر علمی درجہ میں آگے بڑھ جانے پر حریص تھا، اور ان 4 چیزوں کو میں نے مد نظر رکھا اپنے علمی مقام کو۔